لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاح۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج 9 محرم آ گئی ہے۔ یہ قافلہ جو 28 رجب کو حفاظت دین کی خاطر مدینہ منورہ سے چلا تھا، 4 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ پہنچے، 8 ذی الحجہ کو امام نے مکے کو چھوڑا حفاظت دین کی خاطر، اور وجہ بھی بتائی کہ میں نکلا ہوں اس لیے کہ تاکہ کعبے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے۔ فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 40 قاتل حاجیوں کے بھیس میں ٹہل رہے ہیں تاکہ جہاں موقع ملے وہاں مجھ کو وہ قتل کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ سے نکلے اور 2 محرم الحرام کو حضرت کربلا معلیٰ پہنچ گئے۔ 2 محرم، 4 محرم یا 3 محرم کو ابن سعد کا لشکر آتا ہے، یہاں تک کہ 4 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد خط پر خط ابن زیاد کی طرف سے آتا ہے کہ حسین پر سختی کرو، ان کی پیاس میں شدت ہونا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 7 محرم سے قحط آب ہو گیا، 8ویں محرم آئی اور اب آج 9 محرم آ گئی۔ روایت کہتی ہے کہ 9 محرم کو نماز عصر کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے زانوؤں میں سر دیے بیٹھے تھے کہ اچانک عمر سعد لعنت اللہ علیہ نے اپنے وہ فوجیوں کو آواز دی: ان عمر ابن سعد نادا یا خیل اللہ ارکبی و ابشری فرکب فی الناس۔ لوگ ابن سعد کی اس آواز پر گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور چل پڑے خیام حسینی۔ ایک چیز جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ بات نقل کی جائے گی، 28 رجب سے لے کر کے اور آج 9 محرم تک آپ امام حسین علیہ السلام کے اگر پوری زندگی پر نظر ڈالیں گے تو امام حسین سلام اللہ علیہ کی 28 رجب سے لے کے آج تک مسلسل کوشش یہ ہے کہ کسی صورت سے جنگ ٹل جائے، جنگ نہ ہونے پائے۔ 2 باتیں خاص امام کے اندر یہاں دکھائی پڑتی ہیں پورے سفر میں، کہ ایک تو یہ بالکل واضح ہے اور صاف ہے کہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جگہ جگہ اندیا اور اشارہ ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور ہم جنگ شروع نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہاں ولید کے دربار میں صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ بیعت نہیں کروں گا۔ ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ۔ اے حاکم، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے، یعنی ہم ہی اول ہم ہی آخر۔ اور یہ یزید جس کی بیعت کی بات کرتا ہے، رجل فاجر، یہ بد کردار آدمی، قاتل النفس المحرمہ، یہ بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور، یہ شرابی آدمی، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اعلان شروع سے کر رکھا ہے کہ مجھ کو یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے، یہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر عمل سے امام حسین نے اپنے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم طالب جنگ نہیں ہیں،
ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ جتنا ہو سکا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی، اور 9 محرم کو عمر سعد لعنت اللہ علیہ نے کہا کہ یا خیل اللہ ارکبی و ابشری، اے سوارو تیار ہو جاؤ، بشارت ہو تم کو، اور یہ سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ ثم زحف نحوهم بعد صلاة العصر، اور یہ سب چلے امام حسین کی طرف نماز عصر کے بعد، آج 9 محرم کو۔ وحسین جالس امام بیتہ، امام اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، محتبیا بسیفہ اذ خفق برأسہ علی رکبتیہ، زانوں میں سرد، وسمعت اختہ زینب الصیحہ، جب یہ فوج چلی ہے امام کے خیام کی طرف تو شور اٹھا، ایک ہنگامہ ہوا، یہ آواز، یہ شور حضرت زینب سلام اللہ علیہ، فدنت من اخیہا، یہ آواز سن کر کے، شور و غل سن کر کے تشریف لائیں امام کے پاس۔ فقالت یا اخی اما تسمع الاصوات قد اقتربت، بھیا سن نہیں رہے ہو، یہ آوازیں دھیرے دھیرے نزدیک آ رہی ہیں۔ قال فرفع الحسین رأسہ، امام نے سر اٹھایا، فقال انی رأیت رسول اللہ فی المنام، بہن میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے نانا کو۔ فقال لی انک تروح الینا حسین، تم آ رہے ہو ہماری طرف۔ قال فلطمت اختہ وجہ، اس کا مطلب یہی تو ہوا نا، تم آ رہے ہو ہماری طرف یعنی حسین شہید ہونے والے ہو۔ یہ جملہ سننا تھا امام کی زبان سے کہ فلطمت اختہ وجہ، بی بی نے اپنے چہرے پر تماچے مارنا، وقالت یا ویلتا، فقال لیس لک یا اخی اسکنی رحمک الرحمن، اے بہن برداشت کرو، صبر کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ وقال العباس بن علی یا اخی اتاک القوم، ہم جناب حضرت ابو الفضل عباس نے آگے کہا کہ آقا یہ لوگ قریب آ گئے ہیں۔ فنحس، امام کھڑے ہو گئے۔ ثم قال یا عباس، فرمایا بھائی عباس، ارکب بنفسی انت یا اخی، اے بھیا میری جان تم پر قربان ہو جائے، بنفسی، ارکب بنفسی انت یا اخی، سوار ہو جاؤ، میری جان تم پر قربان ہو جائے میرے بھائی۔ حتی تلقاہم فتقول لہم ما لکم وما بدا لکم وتسألہم اما جاء بہم، جاؤ ذرا پوچھے ان سے کیا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا، کیوں آئے ہیں۔ فأتاہم العباس فاستقبلہم فی نحو من 20 فارسا، حضرت ابو الفضل العباس 20 سواروں کے ساتھ آئے لشکر کے سامنے۔ فیہم زہیر بن القین و حبیب بن مظاہر، ان 20 سواروں میں جناب زہیر بھی تھے، حضرت حبیب بن مظاہر بھی تھے۔ فقال لہم العباس ما بدا لکم، حضرت عباس آئے ابن سعد کے لشکر کے سامنے، فرمایا کیا چاہتے ہو۔ وما تريدون قالوا جاء امر الامیر بان نعرض علیکم ان تنزلوا علی حکم او ننازلکم، خط آیا ہے ابن زیاد کا کہ یا تو آپ بات مان لیجئے نہیں تو ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ قال فلا تعجلوا حتى ارجع الى ابا عبداللہ، تو ٹھیک ہے ٹھہرو تم لوگ یہیں، جلدی مت کرو، میں جاتا ہوں آقا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ فاعرض علیہ ما ذکرتم، جاتا ہوں میں بتاتا ہوں جو تم لوگوں نے کہا، امام کو عرض کرتا ہوں۔ قال فوقفوا ثم قالوا، وہ لوگ رک گئے اور کہا ٹھیک ہے، القہ فعلمہ ذلک، جاؤ بتاؤ حسین کو یا تو بیعت نہیں تو جنگ ہوگی۔ ثم القنا بما یقول، پھر آ کے بتائیے ہم کو کیا کہتے ہیں۔ قال فانصرف العباس راجعا یرکض علی الحسین یخبرہ بالخبر، کہتے ہیں جناب عباس واپس آئے عمر سعد کی فوج کو وہاں کھڑا کر کے تاکہ امام کو ان کی نیت کی خبر دیں۔ ووقف اصحابہ یخاطبون القوم، بقیہ جو لوگ گئے تھے زہیر ابن قین، حبیب ابن، یہ لوگ وہاں رہے اور اس یزیدی سپاہ سے۔ فقال حبیب ابن مظاہر لزہیر ابن القین، یہ لوگ وہیں رک گئے تھے۔ حبیب ابن مظاہر، فقال حبیب ابن مظاہر لزہیر ابن القین، حبیب نے زہیر سے کہا کلم القوم ان شئت، حبیب بات کرو ان لوگوں سے، یا و ان شئت کلمت، تم کہو تو میں ان سے بات کرتا ہوں۔ فقال لہ زہیر، زہیر نے کہا نہیں، انت بدأت بہذا، آپ نے شروع کیا ہے، فکن انت تکلم، آپ ہی ان سے بات کیجئے۔ فقال لہم حبیب ابن مظاہر،
جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا اما واللہ لبئس القوم عند اللہ غدا قوم، کتنی خراب قوم ہے کل کو خدا کے سامنے تم لوگ پیش ہوگے اس طرح کہ قد قتلوا ذریۃ نبیہ وعطرتہ واہل بیتہ، کہ تم آل رسول کے قاتل ہو، عطرت رسول کے قاتل ہو، کہ جو لوگ عباد اہل ھذا المصر المجتہدین بالاسحار، جو اس علاقے کے سب سے عابد لوگ ہیں، سحر میں عبادت کرنے والے لوگ ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا، تم ان کے قاتل ہو جو کثرت سے ذکر الہی کرنے والے لوگ ہیں۔ فقال لہ عزرۃ بن قیس، ایک شخص ہے عزرہ نام کا، انک لتزکی نفسک ما استطعت، فقال لہ زہیر یا عزرہ، تم اپنے کو بڑا پاک صاف بنتے ہو؟ فقال لہ زہیر، زہیر نے جواب دیا یا عزرہ ان اللہ قد زکاہا وہداہا، اللہ نے پاک و صاف قرار دیا ہے ہمارے نفس کو، اللہ نے ہدایت کی ہے۔ فاتق اللہ یا عزرہ، ڈر خدا سے، فإنی لک من الناصحین، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، انشدک اللہ یا عزرہ ان تکون ممن یعین الضلال علی قتل النفوس الزکیہ، خدا سے ڈر، مت مدد کر ان لوگوں کی جو نفس زکیہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ قال یا زہیر ما کنت عندنا من شیعۃ ھذا البیت، چونکہ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ جناب زہیر ابن قین جو ہے عثمانی تھے، شیعہ نہیں تھے، اس نے اسی طرف اشارہ کیا کہ یا زہیر ما کنت عندنا من شیعۃ اہل ھذا البیت انما کنت عثمانیا، تم تو ان لوگوں کے چاہنے والے نہیں تھے، تم تو عثمانی تھے، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ قال افلست تستدل بموقفی ھذا انی منہم، میرا یہاں کھڑا ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں؟ اما واللہ ما کتبت الیہ کتابا قط، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا امام حسین کو، ولا ارسلت الیہ رسول، یہ زہیر کہ ہم نے امام کے پاس کوئی پیغامبر نہیں بھیجا، ولا وعدتہ نصرتی قط، ہم نے حسین سے کوئی نصرت کا وعدہ نہیں کیا تھا، ولکن الطریق جمع بینی و بینہ، لیکن اللہ نے ہمارا راستہ حسین کے ساتھ کر دیا۔ فلما رأیتہ ذکرت بہ رسول اللہ ومکانہ منہ، میں نے جب دیکھا حسین کو تو مجھ کو یاد آ گیا کہ کیا مرتبہ تھا اس شخصیت کا پیغمبر کے بارگاہ میں، وعرفت ما یقدم علیہ من عدوہ وحزبکم، اور مجھ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے دشمن کا کیا حشر ہونے والا ہے، فرأیت ان انصرہ، تو میرے ذہن میں آیا کہ مجھ کو ان کی نصرت کرنا چاہیے، میں نے ان کو خط نہیں لکھا ہے، میں نے ان کو نصرت کا وعدہ نہیں کیا تھا تم لوگوں کی طرح سے، لیکن جب میں نے ان کا مرتبہ ان کو دیکھا تو ان کا مرتبہ یاد آیا، اپنے دل میں کہا کہ ان کی نصرت کرنا چاہیے، وَأَنْ أَكُونَ فِي حِزْبِهِ، ہم کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے، وَأَنْ أَجْعَلَ نَفْسِي دُونَ نَفْسَهِ حِفْظًا لِمَا ضَيَّعْتُم مِّنْ حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ۔ قال وَأَقْبَلَ العباس بن علی يركض حتى انتهى، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت عباس علیہ السلام امام حسین سے مل کے واپس آئے اور فرمایا یا ہؤلاء، اس عمر سعد کے لشکر سے، اے لوگو ان ابا عبداللہ علیہ السلام یسألکم ان تصرفوا هذه العشیہ حتى ينظر في هذا الامر، آج کی رات چھوڑ دو، رہنے دو، تاکہ ہم تھوڑا اس مسئلے پر اور غور کر لیں۔ وکان العباس بن علی حین اتی حسین، جب جناب عباس تشریف لائے امام حسین کے پاس اور بیان کیا کہ کیا چاہتا ہے عمر سعد کا لشکر، امام نے فرمایا ارجع الیہم، اے بھیا واپس جاؤ ان کی طرف، فإن استطعت ان تؤخرهم الى غدوة وتدفعهم عند العشیہ، اگر ہو سکے تو ان کو ایک رات کے لیے جو ہے وہ ٹالو، صبح تک کے لیے جو ہے مہلت لو، لعلنا نصلی لربنا اللیل، تاکہ آج رات ہم اللہ کی نماز پڑھ لیں، وندعوہ ونستغفرہ، خدا کی بارگاہ میں دعا اور استغفار کر لیں، فہو یعلم، اللہ جانتا ہے، انی قد کنت احب الصلاۃ لا، کہ میں کتنا نماز مجھ کو پسند ہے، وہ تلاوت کتاب ہے، کتنا مجھ کو اس کی کتاب کی تلاوت پسند ہے، وہ کثرت الدعاء والاستغفار، خدا جانتا ہے کہ کس قدر مجھ کو دعا اور استغفار اس کی بارگاہ میں پسند ہے۔ قال ابو مخنف کہتا ہے حدثنی الحارث ابن حسیرہ، حارث نے مجھ سے نقل کیا عبداللہ ابن شریک عامری سے،
اس نے نقل کیا ان علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے قال اتانا رسول من قبل عمر ابن سعد فقام مثل حيث يسمع الصوت. ابن سعد کی طرف سے ایک پیغام لے کر کے آیا اور اس طرح سے کھڑا ہوا کہ اس کی آواز سنی جا سکتی تھی. وقال ابو مخنف حدثني الحارث بن حصیرہ عن عبداللہ ابن شریک العامری عن علی ابن الحسین. ابی مخنف نے امام زین العابدین علیہ السلام سے اپنے واسطوں سے نقل کیا ہے کہ اتانا رسول من قبل عمر ابن سعد، کہ عمر سعد کا پیغمبر پیغام لے کے آیا. فقام مثل حیث یسمع الصوت، اور ایسا آ کے کھڑا ہوا کہ اس کی آواز سنی جا سکتی تھی. فقال، اور وہیں سے اس نے کہا انا قد اجلناکم الی غد، کل تک کی مہلت ہے آپ لوگوں کے پاس. فَإِنِ اسْتَسْلَمْتُمْ سَرَّحْنَا بِكُمْ إِلَىٰ أَمِيرِنَا عُبَيْدِ اللَّهِ ابن زیاد وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلَسْنَا تَارِكُكُمْ. اگر آپ بات مان گئے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو لے کے ابن زیاد کے پاس جائیں گے، ورنہ ہم آپ لوگوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. دوسری جگہ جو ہے وہ روایت میں ہے کہ فَلَمَّا كَانَ التَّاسِعُ مِنَ الْمُحَرَّمِ، جب 9ویں محرم آ گئی، دعاہم عمر بن سعد الی المحاربہ، عمر سعد نے جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر دیا. فارسل الحسین العباس یلتمس منہم تاخیر تلک اللیلہ، جناب عباس کو بھیجا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ایک رات کی مہلت لے لیں. فقال عمر لشمر، عمر سعد نے شمر سے پوچھا ما تقول، تیرا کیا خیال ہے، یہ جو مہلت مانگ رہے ہیں تیرا کیا خیال ہے؟ قال اما انا لو كنت الامیر لم انذرہ، اگر میں امیر ہوتا لشکر کا تو میں ان کو مہلت نہ دیتا. فقال عمرو بن الحجاج ابن سلمہ ابن عبد یغوث الزبیدی، سبحان اللہ، وہ کہتا کیا کہنا، واللہ لو کان من الترک والدیلم وسألوک عن هذا، اگر ترک و دیلم کے لوگ ہوتے اور وہ مہلت مانگتے تب تو تم مہلت دے دیتے. اور فکان لہم فی تلک، اور یہ فرزند پیغمبر مہلت مانگ رہے ہیں تم لوگ میں. بہرحال کافی مشاجرے کے بعد ایک رات کی مہلت دے دی گئی. اب جو رات بھر کی مہلت ملی ہے اس میں پوری رات روایت کہتی ہے کہ امام حسین اور اصحاب حسین پوری رات انہوں نے عبادت میں گزاری ہے. فکان لہم فی تلک اللیلہ، اس رات یعنی شب عاشور، دوی کالنحل من الصلاۃ والتلاوہ، جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے ان کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، اسی طریقے سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اصحاب کے خیموں سے دعا اور عبادت کی آواز آتی تھی، تلاوت کی. اب ادھر امام حسین کا حال یہ، جب شب عاشور آ گئی، جمع الحسین اصحابہ وحمد اللہ واثنى علیہ، شب عاشور کو امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، وحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد فإنی لا اعلم لی اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میرے اصحاب سے بہتر اور باوفا کوئی صحابی نہیں، ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیت، میرے اہل بیت سے زیادہ کوئی نیکوکار نہیں ہے. فجازاکم اللہ عنی جمیعا خیرا، تم سب کو میری طرف سے خدا جزائے خیر عطا فرمائے. الا وانی قد اذنت لکم، جاؤ میں نے تم لوگوں کو سب کو اجازت دے دی ہے. فانطلقوا انتم فی حل، تم لوگ سب لوگ جو ہے وہ آزاد ہو. لیس علیکم منی زمام، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے. ھذا اللیل قد غشیکم فاتخذوہ جملا، رات کی تاریکی چھا چکی ہے، اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ. فقال له اخوته وابناؤه وابناء عبد الله ابن جعفر ولمن نفعل ذلك، بھائیوں نے، اولاد نے، عبداللہ ابن جعفر کی اولاد نے جواب میں کہا وَلِمَنْ نَفْعَلُ، کیوں ہم لوگ ایسا کریں آقا، لِنَبْقَى بَعْدَكَ، تاکہ آپ کے پاس زندہ رہیں، اس لیے لا اران اللہ، خدا وہ دن نہ دکھائے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں.
وبداہم العباس اخوہ ثم تابعوا، یہ گفتگو شروعات اس کی حضرت عباس نے کی اور پھر سب نے اسی انداز کا جواب دیا۔ وقال لبنی مسلم ابن عقیل، امام حسین تب متوجہ ہوئے الگ الگ، اولاد مسلم ابن عقیل کی طرف متوجہ ہوئے، فرماتے حسبکم من القتل بصاحبکم مسلم، تمہارے لیے مسلم کی شہادت کافی ہے۔ اذهبوا فقط اذنت لکم، جاؤ میں نے تم لوگوں کو اجازت دے دی ہے۔ فقالوا لا واللہ، اولاد مسلم نے کہا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم لا نفارقک ابدا، آقا آپ کو ہم کسی صورت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، حتی نقیک باسیافنا ونقتل بین یدیک، یہاں تک کہ ہم اپنی تلواروں سے آپ کی حمایت کریں اور آپ کے سامنے ہم شہید کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر، ایک ان میں سے نہیں گیا، اس جب نہیں گیا تو اب عالم یہ ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ اکبر، یہ تو چلیے ایسے بھی لوگ ہیں کہ اسی شب عاشور خبر آئی ہے کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے۔ امام حسین نے کہا چلے جاؤ، فدیہ دے کر کے اپنے بیٹے کو چھڑا لو، فدیے کا انتظام میں کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا مولا آپ کو چھوڑ کے میں اولاد کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس انسان کا نام تھا محمد ابن بشیر الحضرمی، اسر ابن کا بثغر الرائے، رائے میں کہیں گرفتار ہوا تھا۔ کہتے ہیں جاء رجل حتی دخل عسکر الحسین، ایک انسان آیا امام حسین کے لشکر میں داخل ہوا، فجاء الی رجل من اصحابہ، امام حسین کے اصحاب میں سے ایک کے قریب جن کا نام لیا ہم نے، فقال له ان خبر ابنک فلان وافى ان الدیلم اسروہ، تمہارے بیٹے کے سلسلے میں خبر آئی ہے کہ دیلمیوں نے تمہارے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے، فتنصرف معی حتی تسعی فی فدائہ، میرے ساتھ چلو تاکہ کچھ فدیہ دے کر کے اپنے بیٹے کو آزاد کرا لو۔ فقال حتی اصنع ماذا عند اللہ احتسبہ ونفسی، خدا کے سپرد کرتا ہوں میں۔ فقال له الحسین انصرف، مولا نے جب سنا کہ اس کا بیٹا اس طرح گرفتار ہو گیا تو مولا نے کہا چلے جاؤ، انصرف وانت فی حل من بیعتی، میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں تجھ سے، وانا اعطیک فداء ابنک، میں تمہارے بیٹے کا فدیہ بھی دیتا ہوں، جاؤ اپنے بیٹے کی آزادی کا انتظام کرو۔ فقال ہیہات ان افارقک، مولا یہ ممکن نہیں ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کے کسی قیمت پر نہیں جا سکتا۔ اب جب اتنا ہو گیا کوئی جانے کو تیار، حتیٰ بیٹا اریسٹ ہوا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے آدمی جانے کو تیار نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب آخری روایت اس سلسلے میں سن لیجیے اور مصائب کہتا ہوں۔ قال علی بن الحسین علیہم السلام، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کنت مع ابی اللیلہ التی قتل صبیحتہا، میں بابا کے پاس تھا اس رات جس کی صبح سب شہید ہوئے ہیں۔ فقال لاصحابہ، بابا نے فرمایا اصحاب سے ھذا اللیل فاتخذوہ جملا، رات کی تاریکی آ گئی، اسی کو سواری بنا لو۔ فإن القوم انما یریدوننی، ان کو صرف مجھ سے مطلب ہے، ولو قتلونی لم یلتفتوا الی، یہ مجھ کو قتل کر دیں گے تم سے کوئی توجہ نہیں ہے، ان کو کوئی مطلب، وانتم فی حل وسعہ، تم سب آزاد ہو جاؤ۔ فقالوا لا واللہ لا یکون ھذا ابدا، خدا کی قسم یا حسین ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قال انکم تقتلون غدا کذالک، نہیں جاؤ گے تم لوگ کل سب کے سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ لا یفلت منکم رجل، ایک آدمی تم میں کل بچنے والا نہیں ہے۔ قالوا، سب نے کہا الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک، اللہ کی حمد ہے اور شکر ہے اس کا کہ اس نے ہم کو شرف بخشا کہ کل ہم آپ کے ساتھ قتل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ ثم دعا، جب اصحاب نے یہ بات کہی تو امام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ وقال لهم ارفعوا رؤوسکم، پھر امام نے کہا اچھا اپنے سروں کو اٹھاؤ، وانظروا، اور دیکھو آسمان کی طرف، فجعلوا ينظرون الى مواضعهم ومنازلهم من الجنہ، اب اٹھاتے تھے یہ لوگ سر اور جنت میں اپنی جگہ اور اپنا جو ہے مکان دیکھتے، وہو یقول لهم، اور امام حسین ایک ایک کو بتاتے جاتے تھے ھذا منزلک یا فلان، فلاں یہ تمہاری جگہ ہے، وَذَهَذَا قَصْرُكَ یا فلان، یہ تمہارا قصر ہے، وَهَذِهِ دَرَجَتُكَ یا فلان، یہ تمہارا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اس طریقے سے سب کو امام نے جب آزما لیا، کوئی جانے کو تیار نہیں ہوا، تب امام علیہ السلام نے سب کو
مقامات دکھلا دیے، سب کو جنت میں ان کا درجہ دے، یہ تمہارا مکان ہے، یہ تمہارا قصر ہے، یہ تمہاری منزلت ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری رات ایسی ابھی عرض کیا نا، نماز اور دعا اور عبادت کی آواز آتی تھی کہ جیسے شہد کے چھتوں سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، اس طرح سے پوری رات عبادت میں گزری ہے، یہاں تک کہ صبح عاشور آ گئی۔ پہلے ہی حملے میں اچھے خاصے سوار اصحاب حسین کے شہید ہو گئے، ایک ایک کر کے پھر جو بچے تھے وہ میدان میں جانے لگے۔ اکبر بھی قتل ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے، حبیب بھی چلے گئے، اب کوئی نہیں ہے، میرا مولا تنہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک قربانی آخری بچی ہے، کہتے ہیں اتنے میں اللہ اکبر، روایت کہتی ہے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ آئی ہیں اور فرماتی ہیں علی اصغر کو ہاتھ میں لے کے، فرماتی ہیں بھیا اس کو لے کے جائیے، شاید کسی ظالم کو ترس آ جائے۔ اب جو جملہ کہا ہے آپ نے دیکھا ہے، مچھلی کو جب پانی سے نکال دیا جائے تو کیسے بار بار منہ کھولتی ہے، یا پرندے کا بچہ گرمی کے زمانے میں گھونسلے سے گر جاتا ہے جب پیاسا ہوتا ہے تو کیسے اپنے چونٹ بار بار کھولتا اور بند کرتا ہے۔ یہی مثال دی ہے جناب ام کلثوم نے، لے کے علی اصغر کو آئی ہیں، فرماتی ہیں بھیا لے کے جاؤ، شاید کسی ظالم کو ترس آ جائے۔ اما ترا کیف یتلذا، اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے۔ امام حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لے لیا، اللہ اکبر، لے کر کے میدان میں چلے، اصغر پر ابا کا سایہ کر لیا۔ ظالم یہ سمجھے کہ شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے وہ دن نہیں دیکھا ہے جو مصیبت میرے مولا نے برداشت کی ہے۔ روایت کہتی ہے لے کے آئے، لیکن اپنی عزت نفس کا خیال اس وقت ہی امام کو رہا ہے۔ آئے، فرماتے ہیں ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو، مطلب کہ میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا ہوں، ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو، فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جواب نہیں آیا۔ امام نے فرمایا اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، میرے بھائیو، میری بہن، پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، اس جلتی ہوئی ریت پہ پیاسے بچے کو 6 مہینے کے لٹانا آسان کام ہے، لیکن امام نے بچے کی پیاس سے مجبور ہو کے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، تو اس بچے کو لٹائے دیتا ہوں، آ کے اپنے ہاتھ سے اس بچے کو پانی پلا دو۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی جواب نہ ملا، امام نے بچے کو آغوش میں لیا، فرماتے ہیں میرے لال ان ظالموں پر واضح کر دو تم کتنے پیاسے ہو۔ اصغر نے سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرا۔ یہ وہ ایسا منظر تھا کہ جہاں دشمن کی فوج بھی دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، منہ پھیر کے رونا شروع کیا۔ ڈر گیا ابن سعد کہ کہیں فوج پلٹ نہ جائے حسین کی طرف، چیخ کے کہتا این حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے، حسین کی بات قطع کر دے۔ 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا۔ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، آدمی ذرا عقل سے سوچے۔ 6 مہینے کا بچہ، اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ 3 بھال کا تیر، اس کی چوڑان کیا ہوگی؟ جب 3 بھال کا تیر آ کے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں لگے گا تو گلے میں سوراخ ہوگا، گلے میں چھید ہوگا۔ ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں گلا چھد گیا، مگر جو روایت کا فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح کر دیے گئے۔ امام نے چلو لگا دیا، بمشکل تمام چلو بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ چہرے پر مل لیا، لے کر کے آئے۔ اکبر کی لاش لائے، کوئی تکلف نہیں ہے نا، قاسم کی لاش لائے، کوئی تکلف نہیں ہے نا، عباس کا علم لے کے آئے، شہادت کی خبر لے کے آئے، کوئی تذبذب نہیں ہے نا، لیکن 6 مہینے کا بچہ
کتنی زحمت سے امام حسین، روایت کہتی ہے آپ لوگ اعمال کریں گے نا صبح 10 مرتبہ، امام حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں، فرماتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، آگے بڑھتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے۔ انصاف کی بات ہے نا، کیسے ماں کو بتائیں کہ تمہارا 6 مہینہ کا بچہ مار دیا گیا؟ آگے بڑھتے تھے، پھر واپس ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار جی کڑا کر کے امام حسین نے آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے 4 سال کی بہن آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے؟ امام کیا کہیں، ابا کا دامن ہٹایا، اتنے میں ماں آ گئی، بیٹے کو دیکھا جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو، بس ایک فقرہ حضرت رباب کی زبان سے نکلا، امثلک ینحر، بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کر دیا جاتا ہے؟ مولا کیا کریں، آئے پشت خیمہ، ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی، اپنے ہاتھ سے امام نے بچے کو دفنایا۔ اب یہاں بس ایک بات کہہ کر کے اور آپ کی زحمت، اب اگر کوئی سوچے اتنے سارے مصائب 9 دن میں آپ کی خدمت، اب آپ ذرا سا سوچئے سب سے زیادہ مصیبت امام حسین کو کس وقت محسوس ہوئی ہے؟ اکبر کی شہادت کے وقت، قاسم کی شہادت کے وقت، عباس کی شہادت کے وقت بے شک عظیم مصیبت ہے۔ عرض کیا گیا کہ جس وقت اکبر کی روح نکلی ہے، امام حسین آسمان کو تکتے تھے، ہاتھ ملتے تھے، فرماتے تھے بیٹا اب زندہ رہ کے کیا کروں گا۔ جس وقت عباس شہید ہوئے ہیں، آسمان کو تکتے تھے، کمر پہ ہاتھ رکھتے تھے، اپنے آپ کو عباس کے لاشے پہ گرا دیتے تھے اور فرماتے تھے بھیا کمر ٹوٹ گئی۔ یہ مصیبتیں کم نہیں ہیں، لیکن ایک چیز پر اگر توجہ کریں، جب آدمی پر مصیبت پڑتی ہے، جب آدمی پر آفت آتی ہے، برداشت کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن جب بات بہت سخت ہوتی ہے تب تڑپ کر اپنوں کو یاد کرتا ہے نا؟ سمجھ گئے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تب تڑپ کے اپنوں، عباس شہید ہو گئے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا، اکبر کی لاش پہ تڑپے آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے لائے آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن جب مولا نے بچے کے لیے پانی مانگا اور پانی کے جواب میں تیر آیا، تب تڑپ کے امام نے آپ کو یاد کیا ہے۔ فرماتے ہیں شیعتی شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، جب کسی مسافر یا شہید کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ عربی میں رونے کے لیے بکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، امام نے فبکونی نہیں کہا میرے اوپر بکا کر لینا، امام نے کہا فندبونی، میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ کیا فرق ہے بکا اور ندبہ میں؟ بعض بزرگوں کا فرمانا، بکا کہتے ہیں جنرلی رونے کو، لیکن ندبہ عام رونے کو نہیں کہتے، پھر کا ندبہ کہتے ہیں بین کر کے رونے کو، تڑپ کے رونے کو، یعنی یا حسین کہہ کے رو، تڑپ کے رو۔ شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، جب کسی مسافر کی خبر سننا، شہید کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ پھر فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم لوگ سب کے سب عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ان ظالموں نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا۔
حسین اللہ اکبر. اپنے ہاتھ سے امام نے 6 مہینے کے بچے کو دفن کیا. اللہ اکبر. ایک بات یاد آ گئی ہے, سنا دے آپ کو. جب جناب فاطمہ زہرا کو امام علی علیہ السلام نے دفن کر لیا, صبح کو لوگ آئے, کہنے لگے علی تم نے اچھا نہیں کیا, ہمارے نبی کی بیٹی تھی, ہم شان سے جنازہ اٹھاتے. امام نے فرمایا میری کوئی غلطی نہیں ہے, ان کی وصیت تھی. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم جا رہے ہیں, فاطمہ کی قبر کھودیں گے, لاش نکالیں گے, ہم نماز پڑھیں گے, ہم شان سے جنازہ اٹھائیں گے. بس مولا کو جلال آ گیا, آئے قبر فاطمہ کے پاس کھڑے ہو گئے, تلوار لے کے, آؤ ہمت ہو تو فاطمہ کی قبر کو ہاتھ لگا کے دیکھ لو. اتنے میں ایک آدمی دوڑا ہوا آیا, کہتا اور یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے پیغمبر کو کہتے سنا ہے جب علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہوں, منہ سے جھاگ نکل رہا ہو, دوش پر زرد پیلی عبا ہو, خبردار علی کے سامنے نہ آنا. جیسے اس نے حدیث سنائی لوگ ڈر گئے. ٹھیک ہے علی واپس جا رہے ہیں, جو کرنا تھا آپ وہ کر لیا. دل چاہتا عرض کروں مولا آپ موجود تھے آقا, آپ نے فاطمہ کی قبر کھودنے نہیں دی, لیکن ہائے کربلا کا میدان, ایک بچہ 6 مہینہ کو حسین نے اپنے ہاتھ سے دفنایا تھا, مگر ان ظالموں نے نیزہ چبھو کر کے بچے کی لاش نکالی, بچے کے سر کو تن سے جدا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.